اس محاذ پہ بھی قابو پا لیا جائے تو نفس انسانی تیسرا محاذ کھولتا ہے۔ پہلا محاذ لذت کو کھولتا ہے، دوسرا سرکشی کو کھولتا ہے۔ ان دونوں کے بعد وہ جب ناکام ہو جائے یہاں سے تو غفلت کو کھول دیتا ہے۔ غفلت طاری ہو جاتی ہے، اللہ کی یاد سے غفلت، نماز سے غفلت۔ وہ آدمی گناہ میں نہیں پڑا ہوا، وہ آدمی سرکشی سے بھی ہٹ گیا ہے، بات مان لیتا ہے، اس کے باوجود کوئی پرواہ نہیں ہے کہ نماز کا وقت آیا ہے، پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی، زکوٰۃ آ گئی ہے، دینی ہے یا نہیں دینی، حج اللہ نے فرض کیا ہے، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، لمبی تان کے گویا سویا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد اگر اس میں پیدا ہو جائے دعویٰ تو پھر تو تباہی ہی تباہی ہے۔ ہر وہ نیکی گناہ نہیں، ہر وہ نیکی، ہر وہ خوبی اور اچھائی جو انسان میں دعویٰ پیدا کرے وہ باطل۔ ہر وہ نیکی جو دل میں اس خواہش کو جنم دے کہ لوگ دیکھیں، لوگ جانیں، لوگ مانیں، یہ جو انسانی نفس میں غفلت سے میں جو حالت طاری کبھی ہو جاتی ہے یہ آتی ہے۔ جتنا جتنا دعویٰ کرتا رہے گا اتنا اتنا خدا کی بندگی سے نکلتا رہے گا۔ ہر وہ نیکی جو دعویٰ پیدا کرے باطل، ہر وہ نیکی جو انسان کو یہ سکھائے اپنے نفس کا ادعا کہ میں ایسا، اس کا مطلب ہے نیکی نہیں، یہ کم سے کم اللہ کے لیے نہیں، اللہ کا شریک اپنے نفس کو بناتا ہے۔ تو یہ تیسرا محاذ جب کھلتا ہے غفلت کا، تو غفلت سے پھر بڑائی کا دعویٰ پیدا ہوتا ہے کہ میں ہوں۔ ہمارے شیخ حضرت محمد حسین علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک مرتبہ خانقاہ میں حاضر تھا تو ہمارے شیخ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ خانقاہ میں بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ ہیں حالانکہ کچھ نہیں۔ یہ ہم وہ باتیں کہتے ہیں جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں تاکہ کوئی جھوٹ کا شائبہ نہ آئے۔ ایک صاحب نے خانقاہ سراجیہ میں عزم خان صاحب رحمۃ اللہ سے نقشبندیہ سلسلے کا سلوک طے کیا، اور جب بالکل آخری مراقبے کی تلقین حضرت رحمۃ اللہ نے فرمائی تو اس کے بعد جو آئے تو ان کا رنگ ڈھنگ ہی اور تھا، داڑھی، سر، چہرہ تیل لگائے ہوئے اور بہت عمدہ لباس اور پگڑی، اور مولوی صاحب تو سما نہیں رہے تھے، اور زیادہ بڑھ چڑھ کے خدمت، جہاں دیدہ لوگ تھے یہ۔ تو دیکھا جب جانے کا بھی دن آ گیا اور حضرت نے خلافت کے متعلق کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی تو کہا حضرت سارا سلوک، سارے مراقبات پورے ہو گئے ہیں، اب کیا حکم ہے؟ حضرت نے نئے سرے سے شروع کرو۔ یہ ادعا ہے نا، دعویٰ ہے نا کہ میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ اب آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں اور میں سرپرستی کروں گا، اب آپ بیچ میں سے نکل جائیں یا چاہے آپ رہیں، میں بھی اپنی ایک خانقاہ قائم کرتا ہوں اور اللہ اللہ کرواتا ہوں۔ اتنے محتاط تھے یہ، اتنے محتاط کہ بدخشانی یا کاشانی تھے ایک، انہیں خلافت دی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت کے کوئی 300 خلفاء تھے، اور ایک سے ایک معیار کا آدمی تھا۔ ان کے شیخ نے ان سے پاک پتن میں کہا تھا، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کہتے ہیں 3 مرتبہ میری دلی سے یہاں حاضری ہوئی، اور آخری مرتبہ مجھ سے فرمایا کہ نظام الدین
تمہاری صورت میں دلی میں ہم نے ایک ایسا درخت لگایا ہے کہ اللہ کی مخلوق صدیوں اس کے سائے میں بیٹھے گی، صدیوں اس درخت سے فائدہ اٹھائی۔ وہی ہوا، صدیوں اس ایک ہستی کا سلسلہ چلتا رہا۔ اور وفات کے وقت کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے بعد کس کے پاؤں پکڑیں، کس کو آپ کی جگہ پہ بٹھائیں؟ تو فرمایا لاؤ فہرست، جن جن کو میں نے اجازت دی وہ فہرستیں لائی گئیں، دیکھیں تو ایک طرف رکھ دی اور فرمایا ان میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں ہے، انہیں کہو اپنی آخرت کی خود فکر کریں۔ معیار ہی ایسا تھا، جو علوم اور معارف ان پہ کھلتے تھے وہ کوئی عام چیزیں تھوڑے ہی تھی۔ کاشانی حاضر ہوئے اور حضرت نے سلام کا جواب رسماً دیا اور منہ پھیر لیا، بڑے پریشان۔ پھر حضرت تشریف لے گئے، پھر ایک وقت میں حضرت آئے تو پاؤں پکڑ لیا، کہا حضرت مجھ سے یہ ناراضگی کس وجہ سے ہے؟ فرمایا جو لوگ تمہاری مجلس میں رہے ہیں انہوں نے خود آ کر مجھے بتایا ہے کہ میں نے تمہیں اجازت دی ہے اور تم لوگوں کے ساتھ مسجد میں فرش پر عام لوگوں کے ساتھ عام جگہ پر بیٹھنے کی بجائے اپنے لیے کمبل دو تہہ کر کے بچھاتے اور اس پہ بیٹھتے ہو، تمہیں شیخ ہونے کا غرور ہو گیا۔ بڑی معذرت کہ ان کا حضرت بڈھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں زمین پہ ٹکراتی ہیں، بیٹھا نہیں جاتا۔ ان کا حضرت یہ تکلیف ہے، اس وجہ سے واللہ جو میرے دل میں کبھی خیال بھی گزرا اس بات کا تب جا کر کہیں معافی۔ ہر وہ نیکی جو انسان کو دعوے پہ لاتی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں، ابھی نفس اس کی سرکشی ہے، اس نیکی میں اس کا معبود اس کا نفس ہے، اللہ نہیں۔ بس اس سے بڑا شرک کیا ہے کہ اپنے گندے اور ناپاک نفس کی عبادت کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ لیکن جب اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت شامل حال ہوتی ہے تو اس سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہوتا جس شخص کو اللہ ایمان پہ موت دے دے، اور بس جس آدمی کو لا